الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. یہ قرآن شریف کا آیت ہے، ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. ترجمہ اس آیت کا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو. یہ نہیں کہ مطلب اللہ کا ذکر مانا ہمارے بزرگوں کا بہت معمول تھا. میرا خیال ہے حضرت مولانا کا بھی بہت محمد احمد صاحب کا 70,000 حضرت ساری صاحب شاید 1 لاکھ مطلب کب کرتے تھے کیسے کہتے اللہ ہی جانتا ہے. دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. اب بالکل یہی نقشہ ہے، آپ چلے جائیے پھول پھول یہی جاتا ہے، کہیں نہ جھاڑیاں ہیں. اس میں حضرت مولانا شاہ محمد صاحب ذکر فرماتے رہتے ہیں. اسی میں کہا گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا. سہارا کے سکوت نے عجیب بتا دیا ہے. گلستان کے سارے افسانے بھول گیا میں. جب ہم لوگ بمبئی گئے تو حضرت سے بھی لوگ کہتے تھے کہ حضرت گھوم آئیے، چلیں آپ کو گھما دیں بمبئی کے اس پر. فرماتے جائیے مجھے سب لے جانا چاہتے ہیں گھمانے کے لیے. آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. یہ تعجب سے کہتے ہیں مجھ کو فلاں دکھائی دے گا، میں کیا دیکھوں. آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. اللہ ہم سب لوگ یہ حال بنائے. یہ ذکر بہت ہی لذیذ بھی ہے. آ سکے غیر میرے خانہ دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار میں. اللہ تعالیٰ تمام جو منازعات کرنے والے احوال ہیں اس سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی یاد میں لگائے. یاد میں لگانا جب اللہ فراغت دے گا تبھی تو لگائے گا. اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فارغ کرے، مطمئن فرمائے کہ ہم ذکر کر سکیں، آپ کی عبادت کر سکیں. ہماری صحت اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم یاد کر سکیں. کہتے ہیں آدمی معمولات پابند ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا چھوٹ ہی جاتا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ پر ہم اس کا بھی ثواب دیں گے. لیکن بہرحال ذکر تو ذکر ہی ہے. روزے کے بارے میں آتا ہے کہ تم کیا قضا کرو گے، روزہ چھوڑ جائے گا قضا کر لو گے، لیکن رمضان کا دن کہاں سے لاؤ گے. معلوم ہے کہ اصل قضا نہیں ہے وہ. اس وجہ سے بہت لوگ کہتے ہیں قضا کر لیں. نہیں بھائی، جہاں تو ہو سکے رمضان میں، لیکن جب مہلت تھا وہ شریعت پہ ہے کر سکتے ہو. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کہ رمضان کا ذکر ہے ایک غیر رمضان کا. لیکن اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے، لیکن بہرحال فرق تو ضروری ہے. نمازی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک یہاں نماز پڑھے ہیں کعبہ میں کتنے گنا ثواب ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر میں مشغول رکھے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بلجہری ہو، اسی کو لکھ رہے آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے
یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بڑا آ سکے غیر میرے کھانے دل میں کیسے. ایک بادشاہ تھا وہ کیا ایک بزرگ جاتے تھے جس نے کہا کہ حضرت ہم کو یاد رکھیے گا. کہا یاد رکھوں گا اللہ سے فراغت جب ہوگی تو تم کو یاد رکھوں گا. یہ دنیا میں دارو غفلت ہے اور یہ دارو ذکر بھی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. الہ العالمین اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آل و اولاد کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما اور ہمارے لیے نصرت کے دروازے کھول دے. اب ہم دوبارہ اطاعت مقدس کی طرف آتے ہیں. میرے بیان کریں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. یہ ہم سب کے لیے آئے تھے, قیامت تک کے لیے آئے تھے. اس کا پیش نظر رکھا ہر مومن کی اعلانی میں ضروری ہے. ایک مطلب پڑھ لیا کافی ہے. ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آیتوں پر بھی غور کرے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. ذکر پر مداومت اختیار کرو, ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرو. کلمہ طیبہ, اللہ جل شانہ کی تکبیر, تہجد, نماز, تلاوت قرآن پاک, علم دین کا حصول, علاوہ بڑی درود شریف, یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. درود شریف سب ہمارے بزرگوں نے برابر توضیح فرما دے. دیکھیے کتنی مرتبہ سنا ہے, ہر نئے انداز سے یہ خود بھی بیان کرتے ہیں. ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح اور تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق و ذوق پیدا کرو. حضرت نے ایک دفعہ ہم لوگوں سے کہا کہ ہم تم کا امتحان لیں گے. سرجامی ہوئے پڑھتے تھے, وہاں کی بات ہے. مسجد ہے, مسجد کے پچھم طرف خانقاہ ہے اور مسجد کے پورے طرف گھر ہے حضرت کا. تو خانقاہ سے گھر آتے جاتے رہتے تھے. جب کہا کہ امتحان لیں گے تو ہم لوگ سب مسجد میں بیٹھ گئے اور تکرار کرنے لگے سرجامی کا, اس کا, اس کا. سب بڑے بڑے جامی صاحب سے مل رہے ہوں گے. کئی مرتبہ آئے گئے, دیکھا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. ہم لوگ سمجھتے تھے حضرت دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے, شاباشی ابھی دیں گے. کہا سب کو بلایا, کہا کہ دیکھو منع نہیں کیا ہے, کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا سلسلہ بھی رہے. دین کی باتیں تھیں, دین کی کتاب تھی, وہ ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ذکر اللہ بھی درمیان میں کرتے رہے, غفلت آنی چاہیے. کیونکہ یہ علوم بھی مجھ میں غفلت ہو جاتے ہیں. اسی میں اتنا انہماک ہوا کہ بعض فجر کی نماز نہیں پڑھتے, فجر کی سنت نہیں پڑھتے. قیام مطالعہ ابھی فجر کی نماز کی سنت کیا ہے, فضیلت کی نہیں. اب کوئی لکھ بھی دیتا ہے, بس یہ بہانہ مل جاتا ہے. مذکر اللہ کثیر اللہ.
رمضان میں تلاوت میں عبادت ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ تلاوت میں فرمایا نہیں، اس کو بھی جاری رکھو. خود ہم لوگ قاری مبین پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ذکر کرتے تھے اس کا بھی اس کی نورانیت بھی ایک الگ سی ہے. ذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. چند مرتبہ ذکر کیجیے پھر طبیعت بدل جائے گی. وضو کے لیے طبیعت بدل جائے گی. وضو کے اندر ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت شیخ تھے تو اس کے خادم نے کہا کہ حضرت خادم نے کہی ہے، مرید نے کہا کہ حضرت میں افق پر تمام انوار دیکھ رہا ہوں فضا میں واصل ہو گیا. کہا بھی کہاں واصل ہوئے؟ یہ تمہارے ابھی وضو کا ہی نور ہے، اس طرح جو تم دور ہے. سخت خوش مستی والے ابوالحسن یاد آ جاتے ہیں، رہتے ہی تو باتیں پڑھتا ہوں تو یہ رہتے ہیں. سخت خوش مستی والے ابوالحسن پارے راحت تاب بینا شدہ، تو بہت خوش ہو گئے کہ مل گیا سب. ابھی بہت مقام باقی خدا تک پہنچنے کے لیے. اچھا اچھے نہیں، سخت خوش مستی والے ابوالحسن پارے راحت تاب بینا شدہ. تو مجھے ابوالحسن سب پڑھاتی موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کی توفیق بڑھائے. رمضان شریف آتا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا رمضان سے پہلے. ہمارے حضرت بھی بہت پیار کرتے تھے کہ رمضان کے ایک ساتھ کو بھی غفلت میں نہیں گزارو. کہا سب کچھ کرو لیکن سمجھو کہ ہم ماہ مبارک میں ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور لڑکیوں سے ہمیں ذریعے کا لاتے دیکھو رمضان شریف آ گیا، اس میں نسبت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آئی گیا ہے وقت. ہمارے رمضان میں رہتے تھے دیہات آتا تھا، لیکن ہماری مجلس ہوتی تھی 10 سے. رمضان میں عورتوں کے لیے بہت عورتیں آتی تھیں. حضرت کیسے روز پہنچ جاتے تھے گھر پر. ہمارے رہتے ڈاکٹر صاحب جی جاتے تھے دعا کرنے کے لیے. اتنا حدیث ہم نے نہیں دیکھا. مجلس ہم لوگ اوپر کرتے تھے، ارے ساسا یہ بھی کرتے تھے، جاری رکھیے جاری رکھیے. کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کی توفیق دے. رمضان گزرتا تھا، خاص طور سے اخیر عشر میں بھائی اس وقت تو کچھ حاصل کر لو. تم لوگ عام تقسیم ہے رمضان میں. اللہ ہم سب لوگوں کو بیداری عطا فرمائے، وقت کی قدر کی توفیق فرمائے. تو حدیث میں وقت آیا کہ اپنے وقت کی قدر کری مت سمجھو کب کیا ہو جائے. اب راتی کئی وہ بیمار ہمارے وجہ محبوب کو رہ کے پریشان کیا اللہ تجھے فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے. کبھی مانگنا تو نہیں چاہیے. کسی نبی یا کسی ولی سے شاہ مولانا عبدالحی صاحب پر لکھا ہے کسی نبی یا ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے. سب نے عافیت کا سوال کیا ہے، لیکن جب مصیبت آئی اس کو برداشت کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عافیت کی دعا کرتے تھے. لیکن بلائیں آئی کہ نہیں؟ کیا دردار مبارک شہید ہوگی، معمولی بات ہوئی، زخمی ہو گئے، کیا ہو گئے. عافیت کے سوال ہی دوسری. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو عافیت عطا فرمائے. بہت بندے رہ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اس کو کرنے سے ایک آدمی کافی ہوتا ہے. ایک آدمی ذکر اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ ایسے دیوبند بہت بڑی بات ہے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل وہی لوگ ہیں جو ذکر اللہ میں ہے. اس وقت آدمی بھی ذہن بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر سب ذکروں سے بالا تر ہے. جب ذکر اللہ کا بلند تو ذکر کرنے والا بھی بلند.
چاہے اپنی بدنیتی سے بگاڑ دی دوسری بات نہیں، اصل حقیقت اس کی ایک بات تو اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. کسی نے لکھا تھا وہاں وہی کو دل نہیں لگتا، وہ جگہ لکھتے رہتے ہیں. کہا تم اولاد کو جو ظاہری اس کو پورا کرو، دل لگے یا نہ لگے. زبان جب ذکر اللہ میں رہے گی، مشغول رہے گی، اور وہ جہنم سے بچائی جائے گی، جنت میں بھیجی گئے، تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ اسی پر حضرت نے سنایا بڑے علماء، چونکہ وہاں عبدالباری نجوی کی بات ہے، اسی بنا پہ اتنا متاثر ہوئے کہ 40 دن جا کے رہے فتح پور میں، اتنا اثر ہوا کہ ذکر کی اتنی بڑی ہے. ہرگز زبانی ذکر کو بھی نہ کرو، دوڑتے گھومتے پھرتے اپنے ذکر کو پورا کرو، کیونکہ اگر زبان اپنا وظیفہ ادا کرے گی اور جنت میں جائے گی، کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کرے زبان چاہے جنت میں آئے، ان کو بھیجے جہنم میں. زبان کو دوزخ میں بھی چین نہیں آئے گا، جبکہ وہ دوزخ میں اس کا احباب رہیں گے. اس میں اللہ کا ذکر ہے. ہم سب لوگوں کو اپنے اعضاء کو بھی ذکر میں رکھو، اپنے بال بچوں کو بھی. ذکر کا مطلب یہ نہیں مسئلہ جیسے سمجھا جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے. 5 وقت نماز بھی یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. سب سے بڑا ذکر برکہ ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. ذکر پر مداومت اختیار کرو. اب مرید کو لکھ رہے ہیں، ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرو. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، یہ بھی داخل کیا. علاوہ باری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. عام کر دیا ہے، صرف تلاوت ہی نہیں ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. اور سب کی ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق و ذوق پیدا کرو. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشغولیت حق کے ساتھ گزارو. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو. اور فرمائے کہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہی وجہ صلاح و فلاح. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح ہے. آؤ نماز دی، اسے مراد دی. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. کسی نے کہا کہ حضرت کوئی عرش کا پائے پکڑے ہوئے خواجہ مدنی کی، اور ادھر اذان ہونے لگے تو کیا کرے؟ خواجہ معصوم کو پھر آئے کہیں پہلے عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں اذان ہوئی، مؤذن کیا کرے؟ کہا چھوڑ دو عرش کے پائے کو، اللہ کے منادی کی اجابت کرو. اللہ جو کا منادی جو مؤذن ہے وہ بلا رہا ہے تم کو. اب اس وقت تم پر واجب ہے کہ عرش کا پایا اگر پکڑے چھوڑو، اور مسجد میں نماز پڑھو. خواجہ محمد معصوم کی اتنا زوردار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سے آگاہ فرمائے. یہ اذان بہت بڑی چیز ہے. اذان ہونے کے بعد حضرت عام طور سے زور کے بعد یہاں وہ رہنے کے بعد جماعت ہم لوگ کبھی کہتے تھے کہ ابھی اتنا باقی ہے. کیسے لیا مسجد سے روکتے ہیں لوگ، یہ تھا پہلے مسجد پہ پہنچ جاؤ.
ہوتے تھے، پہلے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے مولانا۔ عام طور سے اذان کے بعد بھی غفلت سی رہتی ہے، دیری بھی جاتے ہیں کہ ابھی تکبیر تعلیمات سے چھوٹ جائے گی۔ ہمارا کیا عمل ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم نے کہا حضرت میں روضۃ الجنہ میں رہتا ہوں، کئی مہینہ رہ گئے تھے میرے، لیکن جب ظہر کی تکبیر ہوتی ہے تو آگے ہوتی ہے، روضۃ الجنہ پیچھے، آگے 2-3 سب کے بعد ہے، تو میں اس میں چلا جاتا ہوں، روضۃ الجنہ سے نکل کر کے اس میں میں نے کہا روضۃ الجنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن تکبیر تحریمہ میں شریک ہونا یہ اور بھی اتنا خوش کے مانا میں کہہ نہیں سکتا۔ میں کہا میں فضل روضۃ الجنہ سے نکل کر کے آگے والی جو صف ہے جو روضۃ الجنہ میں نہیں ہے، کیونکہ صف اول کی فضیلت بارش ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں روضۃ الجنہ سے نکل کے یہ اپنی بات نقل کرتا ہے آدمی تو کوئی بہت خوشی کا بہت ٹھیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تھوڑی سی رعایت سے اللہ کے بڑی عنایت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی رعایت اذان ہو رہی ہے، آدمی اذان کے سے فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ جب اذان ہوتی تھی حضرت تھانوی جو بیان روک دیتے تھے، کبھی جاری رہتے تھے وجہ جواز کے لیے، مگر بند کر دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں سنو اذان کے اذان سنو جواب دو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نیز آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نفل نماز بلکہ 1000 نماز ہائے جنازہ میں شرکت اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ ہم اسی کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں روایت نہیں ہے، روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تو وہ 300 سال تک روتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس گریہ و زاری کو دیکھ کر ان پر وحی نازل فرمائی اور پوچھا اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین مجھے جنت کی نعمتوں سے جدائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں رہتا، لیکن اس پاک و مقدس نظارے سے محرومی مجھے مصروف ہے، آہ و بکا رکھتی ہے کہ ملائکہ قدس کے 70,000 صفحے عرش کی ویائی کے دست بستر حاضر ہیں، جو سب کے سب نوخے شباب سرمگی آنکھوں والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں۔ وہ سما مجھ کو یاد آتا ہے، ان پر وقت و قائم کا عالم طاری ہے۔ اس پر دوبارہ وحی نازل ہوئی کہ اے آدم سر اٹھاؤ اور اوپر کی نگاہ کرو۔ جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکہ معصومین کی صفیں اس طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں اور ان پر وجدانی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ حضرت آدم الہی کی جلال جبروت کے دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ بہرحال یہ ذکر کی جو ایک کیفیت ہے، ذکر ہمارے حضرت کے یہاں خانقاہ مسجد اس کا گھر دیکھی ہوئے تھے، تو مسجد میں ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے مغرب بعد، بہت پابندی سے، انتظار پابندی ہم لوگوں نے ختم کر دیا تھا، مزہ لیتے نگرانی کرتے تھے پڑھنا کہ نہیں، تو آنا جانا رہتا تھا، کبھی بچیاں وغیرہ دیکھی، ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے مسجد، ادھر خانقاہ مسجد پھر گھر، بس تینوں ایک طرح، تو ہم لوگ ذکر کرتے رہتے مغرب بعد وہاں، تب لڑکیوں کا ذکر لوگ اتنا خوش ہوتے تھے دیکھ کر کے کہ لوگ ذکر بجہر کر رہے ہیں۔ اب کہاں ذکر بجہر کوئی کرتا ہی نہیں، سب لوگ شرماتے ہی ہیں،
وہ ذکر رہنا چاہیے، ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مجلس میں شریک ہوا، وہی بات تھا، میں اللہ کا شکر ہے وہ ذکر بھی جو ہے زوروں سے لوگ کیا سہارنپور میں، وہاں تو بہت رہتی ہی تھی شرکت۔ ان کی مجلس میں 2 مہینہ میں رہا، مدینہ منورہ میں اتفاق سے۔ جاتے وقت ماں صاحب نے کہا کہ اثر بعد مجلس ہوتی ہے شیخ الحدیث صاحب کی، بھی چلا جائے گا، لے جاتا تھا۔ الحمدللہ ایسا نہیں، شیخ الحدیث صاحب کی مجلس میں زیادہ لوگ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، تو ذکر کی مجلس کی شرکت کے بارے میں خاص طور سے ماں نے مجھ سے وصیت کیا کہ تم شیخ الحدیث صاحب کی مجلس میں اثر بعد چلا جائے گا۔ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ بہت عظیم، چونکہ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب کے داماد کو بلاؤ، کھانے پر بلائے گا، پھر تو لوگوں نے اپنے دسترخوان بچھا لیا، بیٹھا لیا، کہا بھائی وہ کہاں ہے شاہ صاحب کے داماد؟ اب لوگ کون سا نیشا کے داماد؟ تو ٹھیک ہے بلایا، کہا نہیں وہ میرے ساتھ کھائیں گے، تو انہیں کے ساتھ کھانے کی سعادت ہے ساتھ میں، رجالت روزی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کی شرکت کو قبول فرمائے، کھانا پینا شفقت عنایت ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ ہم لوگوں کو میرا پائے گا۔ اللہ پوچھا اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، مجھے جنت کی نعمتوں سے جدائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں رہتا، لیکن اس بات کو مقدر نظارے سے محرومی مجھے مصروف آہ بقا رکھتی ہے کہ ملائکہ قدس روح کی 70,000 صفحے عرش کی بیائی کے گرد دستبستہ حاضر میں جو سب کے سب نوخیز پرشباب اور سرمگی آنکھوں والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں، ان کو وضع و کیف تاری ہے، وہ کیفیت کہاں ملے گی؟ پھر دوبارہ وہی نازل ہوئی کہ اے آدم سر اٹھاؤ اور اوپر کی طرف نگاہ کرو۔ جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکہ معصومین کی صفحے اسی طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں۔ یہ سب ہے مجھے یقین، صرف کہانی نہیں، سب حقیقت ہے۔ جو بڑے بزرگان دین لکھ رہے ہیں، حدیث قرآن سے لکھ رہے ہیں، ان پر مکاشفات ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا یقین بھی کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ سب چیزیں ہونا۔ دیکھا کہ ملائکہ معصومین کی صفحے اس طرح عرش الہی کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، ان پر وجدانی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی کے جلال اور جبروت کے دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمام طاعات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی صورتیں ہیں، صرف اللہ اللہ کا نام، دوسرے لکھا ہے کہ وہ بھی ذکر ہی ملاتی ہے، ایک تو اللہ اللہ کا نام، دوسرے اور چیزیں ذکر کی ہیں، لکھا کہ فقہ کے مسائل میں یہ بھی ذکر میں داخل ہے، صاحب بدائے لکھا تمام طاعات و عبادات و اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ ایک بار صاحب نے پوچھا ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟ تب آپ نے فرمایا اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی، اقامت نماز، اقامت حج، صحت عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے اچھا ذکر الہی ہے، اذکار میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب یہ تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت تشریف نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ثواب وہ اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی تو دیدار الہی کے وہی دونوں جہان سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت تشریف فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی الا دیدار الہی، اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں، اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ وہی دونوں جہان سب سے بڑی ہے، باقی تمام اعمال صالح کا اجر جنت بہت طویل ہے۔
اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. اب کے بیان کرنے کا بھی اچھا مواد جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے ہم کو کہیں ملی نہیں. جو کھانے میں تھی بہت سی کتابیں اس میں یہ بھی تھی. بہرحال جو اسے بھی ہو بہت اہم کتاب ہے. اس کا پہلے بھی سنا چکا ہوں ہم لوگوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ کے ذکر کی توفیق برابر فرمائے. رمضان شریف آ رہا ہے, وہ سمجھیے کہ تلاوت کا مہینہ ہے, ذکر کا مہینہ ہے, اپنی اصلاح کا مہینہ ہے, نفس کے تزکیہ کا مہینہ ہے, جو بھی کہیے سب کا. اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کی توفیق دے اور اپنے اوقات کو ذکر و فکر میں لگانے کی توفیق برابر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات, اللہ اپنی نسبت و معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. بہت حضرت کا جملہ تھا, اب تو کچھ حاصل کر لو. بہت جتنے دن گزرتے تھے آخر عشرہ میں عورتوں سے بچیوں سے کہلاتے تھے کہ دیکھو آخر وقت ہے, کچھ حاصل کر لو. بہرحال کہہ چکا ہوں کئی بار. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے مشائخ کے تعلیمات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق برابر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ. سب میٹ کے اوپر رکھ دیا.